بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے، کیونکہ اگر ہمارا وضو صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی، اور جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو نماز جنت کی کنجی نہیں بنے گی، اور جب نماز جنت کی کنجی نہیں بنے گی تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ اسی طرح اگر ہمارا غسل صحیح نہ ہوا تو پھر ہم پاک نہیں ہوں گے، اور جب پاک نہیں ہوں گے تو پھر ہمارا وضو بھی نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی صحیح نہیں ہوگی، اور جب نماز صحیح نہیں ہوگی تو پھر نماز جنت کی کنجی بھی نہیں بنے گی، اور جب نماز جنت کی کنجی نہیں بنے گی تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ لہٰذا چند منٹ نکال کر وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض اچھے طریقے سے سیکھ لیں، تاکہ کسی قسم کا کوئی نقصان آخرت کا ہمارا نہ ہو۔ سب سے پہلے وضو کے فرائض سیکھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ وضو کے فرائض کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوا کرو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کی روشنی میں وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت بازوؤں کو دھونا، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھونا۔ یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ فرض کا مطلب ہے اگر یہ 4 فرض ہوں گے تو وضو ہوگا، اور اگر یہ 4 فرض نہیں ہوں گے یا ان میں سے کوئی ایک نہیں ہوگا تو وضو مکمل نہیں ہوگا، اور اگر وضو مکمل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، اور جب نماز نہیں ہوگی تو نماز جنت کی کنجی بھی نہیں بنے گی، اور جب نماز جنت کی کنجی نہیں بنے گی تو پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے؟ کیونکہ کنجی تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں جسے جنت کا تالا کھول لیں۔ برادران اسلام، اسی طرح غسل کے حوالے سے، غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ آپ سن لیں، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو اچھے طریقے سے پاک ہو جایا کرو۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور اگر تم ناپاک ہو جاؤ تو اچھی طرح پاکی حاصل کر لیا کرو۔ اب اچھی طرح پاکی حاصل کس طرح کریں گے؟ کہ غسل کے 3 فرائض کو ادا کریں گے، کیونکہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ جب وہ ادا کر لیں گے تو ہم اچھے طریقے سے پاک ہو جائیں گے، اور جب پاک ہو جائیں گے تو پھر ہمارا وضو بھی صحیح ہے، نماز بھی صحیح ہے، اور نماز کا جنت کی کنجی بننا بھی صحیح ہے، اور جب کنجی ہمارے ہاتھ میں ہوگی تو انشاءاللہ جنت کا تالا بھی کھل جائے گا، اور ہمیں جنت کا داخلہ بھی مل جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں۔ نمبر 1 غرارے والی کلی کرنا، سادہ کلی نہیں، غرارے والی کلی کرنا۔ نمبر 2 اہتمام کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، اہتمام کے ساتھ، یہ نہیں کہ صرف ناک کو پانی سنگھا دیں، بلکہ اہتمام کے ساتھ ناک میں پانی چڑھانا، یہ غسل کا دوسرا فرض ہے۔ اور نمبر 3 پورے بدن کے اوپر پانی بہانا، کوئی جسم کا حصہ خشک نہ رہے، تو اس طرح یہ 3 فرض ادا ہو جائیں گے، اور اگر انسان ناپاک ہوا تو وہ پاک ہو جائے گا، اس کے بعد وضو، نماز سب صحیح ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کا طریقہ کار یہ ہے، اگر بندہ ناپاک ہو تو سب سے پہلے ناپاکی کو دور کر لے، یعنی ناپاکی کو پانی سے دھو لے، اور اس کے بعد ایسے وضو کر لے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اہتمام کے ساتھ یہ 3 فرض بھی ادا کر لے، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ غسل کر لے، چلو میں پانی لے کر سر کی ایک سائڈ پر ڈال لے 3 مرتبہ، اور اسی طرح 3 مرتبہ دوسری سائڈ پر یا کندھوں پر ڈال لے، دونوں طرف 3 مرتبہ، اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ جو ہے وہ پانی اپنے پورے بدن کے اوپر بہا دے گا، تو بندہ بالکل پاک ہو جائے گا۔ اب اس کا وضو بھی صحیح ہوگا، اس کی نماز بھی صحیح ہوگی، اور جب نماز صحیح ہوگی تو انشاءاللہ نماز جنت کی کنجی بن جائے گی، اور جب کنجی ہمارے ہاتھ میں آ گئی تو پھر انشاءاللہ جنت کا تالا بھی کھل جائے گا، کیونکہ ہمارے پاس کنجی موجود ہے، اور جب جنت کا تالا کھل جائے گا تو اللہ کی رحمت سے
اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے جنت کا داخلہ بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کے فرائض کا اور غسل کے فرائض کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں قرآن و سنت کی مکمل طور پہ پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔